ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ محفل نور میں جلوہ بار مقتدر و موقر علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں، زہ عزت و اعتلاء محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، جماعت رضائے مصطفیٰ کرلا برانچ کے پرچم تلے منعقد رضائے مصطفیٰ کانفرنس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ حضرات، جماعت رضائے مصطفیٰ بہت ہی پرانی اور قدیم جماعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی پرانی کوئی دوسری جماعت متحرک شکل میں ہند کی سرزمین پر موجود نہیں ہے۔ اس جماعت کی بنیاد خود امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز نے رکھی۔ آزادی سے پہلے جب مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر، مسلمانوں کے شعائر پر اور خود مسلمانوں پر طرح طرح کے حملے کیے جا رہے تھے، اغیار کی ریشہ دوانیوں کو، ان کے منصوبوں کو سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر کے ان کے فتنوں کے سدباب کے لیے ایک جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے قائم فرماتے ہیں۔ یہ جماعت سن عیسوی 1920 میں قائم ہوئی، یعنی 100 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس جماعت کو قائم ہوئے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز نے یہ جماعت قائم فرمائی، اور پھر کچھ ہی عرصہ کے بعد، تقریباً 1 سال کے بعد، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت دار فانی سے دار جاویدانی کی جانب رحلت فرما جاتے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے شہزادے حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان اس تحریک کی سربراہی اور قیادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید اکرام الحق صاحب قبلہ، علماء اہل سنت،
تشریف رکھیں آپ حضرات۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سید سرکار اعلی حضرت کے بعد حجت الاسلام علیہ الرحمت والرضوان جماعت رضائے مصطفیٰ کی قیادت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ حضور حجت الاسلام کی شخصیت کا کیا کہنا، علم و فضل میں انتہائی باکمال ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے شہزادہ اعلی حضرت کو وہ رعنائی عطا فرمائی تھی، وہ جلوہ زیبا عطا فرمایا تھا کہ آپ کا روشن و منور چہرہ خود تبلیغ کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ کتنے کافر آپ کے جمال کی زیارت کر کے ہی مشرف اسلام ہو گئے کہ اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ والے کا چہرہ ہے۔ حضور حجت الاسلام تا حین حیات جماعت رضائے مصطفیٰ کی سربراہی، سرپرستی اور قیادت فرماتے رہے۔ آپ کے بعد اعلی حضرت کے شہزادے، دوسرے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان اس جماعت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جماعت رضائے مصطفیٰ کو بہت عروج و ارتقاء حاصل ہوا، اور اس جماعت کے پرچم تلے ایسی ایسی خدمات دینیہ انجام دی گئیں جو اپنی مثال آپ ہیں، اور اس کے کارنامے بڑی بڑی تنظیموں کے کارنامے کے اوپر بھاری ہیں۔ اس دور میں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے جو کارنامے انجام دیے تھے یقیناً وہ آپ ہی کا حصہ تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے کثیر تعداد میں علماء کو اس جماعت سے جوڑا۔ آپ کے زمانے کے جو اکابر علماء تھے، بڑے بڑے علماء اس تحریک سے جڑے اور جڑ کر کے قابل قدر خدمات دینیہ انہوں نے انجام دی۔ مثال کے طور پر سرکار صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک تھے۔ سرکار صدر الافاضل علیہ الرحمت والرضوان جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک تھے۔ سرکار محدث اعظم ہند کچھوچھوی علیہ الرحمت والرضوان جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک تھے۔ سرکار سیدی برہان ملت علیہ الرحمت والرضوان اس جماعت سے منسلک تھے۔ اکابر علماء اس جماعت سے جڑ کر کے تاریخی خدمات دینیہ انجام دیتے رہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان، اللہ اکبر، وہ ماحول نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ سرکار شیر بے شے سنت علیہ الرحمت والرضوان نے بھی حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ ساتھ رہ کر کے بڑی گراں قدر خدمات انجام دی جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے۔ میں صرف ایک جائزہ ہلکی سی جھلک پیش کرتا ہوں۔ اس دور میں آریہ سماج کے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ آج جس طرح کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس سے بھی بدتر حالات اس دور میں ہو چکے تھے۔ باضابطہ وہ لوگ کتابچے لکھتے، پمفلٹ شائع کرتے، پوسٹر شائع کرتے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مغلظات بکتے، اسلام کے اوپر حملہ کرتے اور جھوٹی جھوٹی باتیں گڑھ کر کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے، اسلام کے اوپر الزامات لگاتے، بے بنیاد الزامات لگا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کئی شعبے تھے، شعبے نشر و اشاعت کے تحت ان کے جواب میں پوسٹر شائع کیے جاتے، پمفلٹ شائع کیے جاتے اور آریوں کا منہ توڑ جواب دیا جاتا۔ جہاں ضرورت محسوس ہوتی مناظر بھیجے جاتے، مناظرے کیے جاتے۔ حضرات، کس ماحول میں ان اللہ والوں نے دینی خدمات انجام دی ہیں، یقیناً یہ انہی کا حصہ تھا۔ حضور شارح بخاری علیہ الرحمت والرضوان تحریر فرماتے ہیں، آریہ سماج کے لوگ جو تحریری شکل میں طوفان بدتمیزی برپا کر رہے تھے وہ تو کر ہی رہے تھے، پھر ایک پنڈت نے سر اٹھایا جس کا نام تھا شردھانند۔ شردھانند پنڈت جو تھا، اس نے شدھ تحریک چلائی۔ شدھ تحریک آج بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اس تحریک نے
بڑا نقصان پہنچایا تھا اس دور میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ شردھانند نے شدھی تحریک چلائی تھی، لوگوں کو یہ تاثر دیتا، خصوصاً وہ علاقے جہاں کے لوگ مسلمان تو تھے لیکن اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے، اسلام اور اسلامیات کا زیادہ علم نہیں رکھتے تھے، انہی علاقوں کو یہ نشانہ بناتا، وہاں جا کر کے لوگوں کو ورغلاتا کہ تمہارے آبا و اجداد جو تھے وہ سب ہندو تھے، مغلوں نے یہاں پر آ کر کے زبردستی تم لوگوں کو مسلمان بنایا، مسلمان بن کر کے تم لوگ ملچ ہو گئے ہو، نعوذ باللہ۔ لہذا تمہیں شدھی ہونا چاہیے، یعنی پھر سے تمہیں پاک ہونا چاہیے اور اپنے آبا و اجداد کے دھرم میں واپسی کر لینا چاہیے۔ آج بھی وہ تحریک یہاں کے ہنود چلاتے ہیں جسے گھر واپسی کا نام دیا گیا۔ تو یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، اس زمانے سے یہ تحریک چلی آ رہی ہے۔ بات بات پر آج مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی دھمکی دی جاتی ہے، اس زمانے میں بھی عرب بھیجنے کی دھمکی دی جاتی تھی۔ تو حضرات، شردھانند نے جب یہ تحریک چلائی اور بڑا نقصان ہونے لگا، علم نہ رکھنے والے جو مسلمان تھے اس کی تحریک سے متاثر ہونے لگے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گاؤں کا گاؤں، خصوصاً جو دیہات کا علاقہ ہوتا، اس کی باتوں میں گاؤں کا گاؤں آ جاتا اور لوگ اس کے کہنے کے اوپر جو شدھی تحریک چل رہی تھی شدھی ہونا شروع کر دیتے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان شارح بخاری تحریر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو خبر ملی کہ آگرہ کے ایک علاقے میں دور دراز گاؤں دیہات میں شردھانند آنے والا ہے۔ ہوتا یہ کہ جب خبر ملتی جماعت رضائے مصطفیٰ کے علماء کو تو وہ تعاقب کیا کرتے تھے، گھر نہیں بیٹھتے تھے، وہاں پہنچتے تھے، مناظرے کا چیلنج کرتے تھے اور ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے تھے اور اس طرح سے لوگوں کے ایمان کو تحفظ فراہم کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں، شیر بیش سنت علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں، خود شارح بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں۔ یہ پہنچتے ہیں دور دراز ایک گاؤں ہے، گاؤں کے باہر ایک باغ ہے، باغ میں انتظام کیا گیا ہے۔ پنڈت شردھانند جو ہے اس کے ساتھ میں بندوق بردار لوگ بھی ہیں، لاٹھی ڈنڈا لے کر کے ایک جم غفیر ہے اور بہت سے فوجی جو تھے وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کے ساتھ ہو گئے تھے، تو فوج کے لوگ رائفل لے کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے جہاں یہ جاتا تھا۔ اب سوچئے ایسے ماحول میں جب یہ نورانی قافلہ وہاں پہنچتا ہے، پورا گاؤں شدھی ہونے جا رہا تھا، نعوذ باللہ مرتد ہونے جا رہا تھا۔ باغ میں انتظام ہے، الاؤ جل رہا ہے، پوڑیاں تلی جا رہی ہیں، ترکاری بنائی جا رہی ہے اور حجام لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو استرا وغیرہ تیز کر رہے ہیں۔ طریقہ اس نے یہ رکھا تھا کہ جو لوگ شدھی ہونا چاہتے تھے ان کا سر مونڈتا تھا اور بیچ میں تھوڑے سے بال، وہ چٹیا، تھوڑے سے بال بیچ میں چھوڑ دیتے تھے اور سر مونڈ دیتے تھے۔ سر مونڈنے کا اس نے طریقہ اپنایا تھا کہ سر مونڈ دیا تو اب گویا کہ تم شدھی ہو گئے۔ الاؤ جل رہا ہے، انتظام انصرام پورا وہاں پر اسٹیج لگا ہوا ہے۔ یہ مقدس نورانی قافلہ جب پہنچتا ہے، چند لوگوں نے بیٹھنے کا انتظام کیا، علاقے کے مسلمانوں نے اس مقدس نورانی قافلے کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان شردھانند سے مخاطب ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے مناظرہ کر۔ شردھانند کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں۔ اب اپنی جگہ پر بیٹھا وہ ہنسے جا رہا ہے، بیٹھ کر کے وہ ہنس رہا ہے۔
بار بار مناظرے کا چیلنج دیا جا رہا ہے، وہ بیٹھا ہنستا چلا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں کیوں مناظرہ کروں، میں جس مقصد سے یہاں آیا تھا اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں، اپنی بات ان لوگوں کے ذہن میں بٹھانا تھا، شدھی کرنا تھا، یہ سب تیار ہیں، تو اب ہمیں تم سے مناظرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس مقصد کے تحت میں یہاں آیا ہمارا مقصد تو پورا ہو رہا ہے، ہم تم سے مناظرہ کیوں کریں؟ ہمیں ضرورت کیا ہے مناظرہ کرنے کی؟ اور جو گاؤں والے لوگ ہیں شدھی ہونے آئے تھے وہ بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی تیار نہیں ہیں ان لوگوں کی بات سننے کے لیے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو جلال آ جاتا ہے اس عمر میں جبکہ جسمانی اعتبار سے بڑے نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان اپنے اسٹیج سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے شردھا نند کے اسٹیج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کر کے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھ، تو بہت کہتا ہے نا کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، اٹھ چل، یہ الاؤ جو جل رہا ہے اس میں بھی چلتا ہوں اور تو بھی چل، ابھی ثابت ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، جو باطل پر ہے وہ جل جائے گا اور جو حق پر ہے وہ زندہ اور باقی رہے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے ولی نے جب اس کو اس طرح سے جھچکورا، اس کے ماتھے کے اوپر پسینہ آ گیا، ٹھنڈی کا عالم رہا ہوگا، رات کا وقت ہے، پسینے میں شرابور۔ سرکار شارح بخاری علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ شردھا نند کی کیفیت جو تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی، پسینہ پسینہ شرابور ہو گیا پسینے میں۔ اللہ اکبر! ایسے عالم میں جبکہ کسی کے پیشوا کو ہزیمت کا سامنا ہو رہا ہو، ذلت اور رسوائی ہو رہی ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ اتنا پاور ساتھ میں چل رہا ہو، اس طرح سے گن اور اس طرح سے رائفلز اور بندوقیں لے کر کے فوجی ساتھ ہوں، ایسے عالم میں جان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جب مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں کہ چل الاؤ میں بھی چلتا ہوں تو بھی چل، اب وہ اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا ہوا ہے، ساری ہیکڑی جو تھی اس کی نکل گئی۔ بار بار سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چل۔ پورا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجمع سے آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ہم لوگ بھٹک گئے تھے، اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ اور پھر پورا مجمع جو تھوڑی دیر پہلے شدھی نعوذ باللہ مرتد ہونے جا رہا تھا، وہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے ہاتھوں کے اوپر توبہ کرتا ہے، اور اللہ اکبر، اس طرح سے ان کی ایمان کی حفاظت کا فریضہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے ان علماء اعلام نے انجام دیا۔ لاکھوں لوگوں کو مرتد ہونے سے بچایا، لاکھوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی، نہ جانے کتنے ہزار جو مرتد ہو چکے تھے، ان علماء کرام نے ان کو پھر سے دین اسلام میں داخل کیا۔ تو اس جماعت کے تحت ماضی میں جو نمایاں کام انجام دیے گئے ہیں، یقیناً وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آج پھر یہ تحریک حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی سرپرستی میں اور آپ کے بعد حضور قائد ملت کی سرپرستی میں دن بدن ترقی پذیر ہے۔ اس کی خدمات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور آج اسی جماعت کے پرچم تلے ہم اور آپ یہاں پر رضائے مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت علماء اہل سنت کی خدمات کو قبول فرمائے۔